خواتین سونے کی پہنتی ہیں، مرد جو ہیں وہ عموماً چاندی کی انگوٹھی پہنتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انگوٹھی پہنی ہے۔ مرد کے لیے صرف چاندی کی انگوٹھی جائز ہے، چاندی کے علاوہ کوئی اور دھات مرد انگوٹھی نہیں پہن سکتا، سونا نہیں پہن سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا عرب کے اندر انگوٹھی کا رواج نہیں تھا، انگوٹھی نہیں پہنتے تھے، عرب کی ثقافت نہیں تھی انگوٹھیاں پہننا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے انگوٹھی پہنی، اور انگوٹھی آپ نے اس وقت پہنی جس وقت 7ویں ہجری کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف ممالک کے بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے جن میں ان کو اسلام کی دعوت دی گئی۔ ان خطوط کو جب تحریر کیا جانے لگا تو صحابہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سربراہان مملکت ہیں، جب تک کہ خط کے اوپر مہر نہ لگی ہو وہ خط کو قبول نہیں کرتے، تو بغیر مہر کے خط بھیجیں گے تو وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، اس لیے آپ اپنی مہر بنوا لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ پسند آیا اور اس وقت آپ نے بطور مہر انگوٹھی بنوائی۔ اب سٹیمپ آ گیا، اس زمانے میں انگوٹھی کے اوپر ہی مہر درج ہوتی تھی، اس کے اوپر 3 اسماء درج تھے، محمد، رسول اور اللہ، یہ 3 نام اوپر درج تھے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی کے اوپر درج تھے، اور یہ اس سے حضور مہر کا کام لیتے تھے۔ جب کوئی سرکاری فیصلہ نافذ کرنا ہوتا، خط لکھنا ہوتا، تو سرکاری ڈاکومنٹ کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ مہر لگاتے تھے۔ اور روایات میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ہمہ وقت پہنتے نہیں تھے، کبھی کبھی پہنتے تھے۔ کبھی کبھی پہننے سے مراد یہ ہے کہ جب ضرورت ہوتی تھی مہر لگانے کی تب حضور پہنتے تھے اور اس کو اتار دیتے تھے، یعنی صحابی تھے، حضور کے خادم تھے، ان کے پاس وہ انگوٹھی ہوتی تھی۔ یہ ایک انگوٹھی ہے جو حضور سے ثابت ہے کہ حضور نے یہ ایک انگوٹھی پہنی ہے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں حضور نے کوئی انگوٹھی استعمال نہیں فرمائی۔ انگوٹھی استعمال نہیں کی گئی تو یہ انگوٹھیاں پہننا یہ عجم کا طریقہ، عرب کا طریقہ نہیں تھا۔ اجمیوں نے اس سے بعض چیزیں اور اخذ کر لیں۔ پتھروں کے خواص کے اوپر بات کرتے ہیں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیق کا پتھر پہنا ہے، حضور نے زمرد کا پتھر پہنا ہے، حضور نے فلاں پتھر پہنا ہے، یعنی مختلف پتھر جو ہیں قدرتی، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا کہ حضور نے فلاں فلاں پتھر پہنا ہے۔ اور ملا علی قاری نے مرقات کے اندر ان پتھروں کے خواص بیان کیے ہیں کہ جی فلاں پتھر پہنے تو اس سے فلاں بیماری دور ہوتی ہے، فلاں پتھر پہننے سے یہ فوائد ہوتے ہیں، یعنی مختلف پتھروں کے فوائد انہوں نے بیان کیے ہیں، اور وہ بیان بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کیے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ فلاں پتھر پہنو تو یہ ہوتا ہے، یا فلاں پتھر پہنو تو اس سے یہ ہوتا ہے۔ اور مسلم شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر یہ بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انگوٹھی مبارک پہنتے تھے اس کا ڈیزائن یا اس کا کلر جو ہے وہ حبشی ڈیزائن کا تھا، جس طرح میں کہتا ہوں کہ جی انڈین ڈیزائن کا زیور ہے، جی یہ مراکشی ڈیزائن کا زیور ہے، یعنی مختلف علاقوں کے ڈیزائن اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انگوٹھی مبارک پہنی تھی اس کا ڈیزائن حبشہ کا تھا، یعنی حبشی طرز کی بنی ہوئی تھی۔ تو اس سے بعض علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ حبشہ کے اندر چونکہ عقیق کا پتھر ہوتا ہے تو انہوں نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگوٹھی مبارک کے اندر عقیق پہنا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وہ مہر والی انگوٹھی کے علاوہ حضور نے اپنی حیات مبارکہ میں کوئی انگوٹھی استعمال نہیں فرمائی، یعنی کوئی بھی پتھر پہننا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یعنی حضور نے نہیں پہنا، حضور نے پہنا نہیں ہے، حضور نے ان کی فضیلتیں یا ان کے خواص بھی بیان نہیں کیے۔ کسی حدیث مبارکہ کے اندر کسی پتھر کے متعلق کوئی فضیلت، خواص یا اس کے اثرات بیان نہیں ہوئے، نہ حضور نے پہنے ہیں نہ حضور نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ جن روایات میں ہیں وہ روایات درست نہیں ہیں۔ جب ہم نے یہ جانا کہ یہ ساری چیزیں کہ حضور نے نگ والی انگوٹھی بھی نہیں پہنی، حضور نے کبھی کبھی انگوٹھی بطور ضرورت پہنی ہے مہر کے طور پہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی پتھر بھی استعمال نہیں فرمایا، تو سوال ہے کہ کیا پھر یہ سارا ناجائز ہے؟ جی ناجائز نہیں ہے۔
کوئی بھی شخص اپنی مرضی کا پتھر انگوٹھی میں ڈال کے پہن سکتا ہے، چاندی کی انگوٹھی پہنے، عقیق لگا کے، زمرد لگا کے یا نیلم لگا کے، جو بھی پتھر اس کو پسند ہے پہننا چاہتا ہے تو وہ پہن سکتا ہے، شرعاً اس کے اندر ممانعت کوئی نہیں ہے، جائز، لیکن اس کو سنت سمجھ کے نہ پہنے، مباح ہے، جائز ہے۔ جس طرح آپ اپنی مرضی کا کپڑوں کا کلر پہنتے ہیں، ضروری نہیں کہ حضور نے اس طرح کا پہنا ہو، ہم اپنی مرضی سے پہنتے ہیں تو مباح ہے، 100 مرتبہ پہنے۔ اسی طرح انگوٹھی بھی پہنے، مگر اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کے یا حضور کی طرف منسوب کر کے نہ پہنے، نہ ہی ثواب سمجھ کے پہنے کہ جی حضور نے پہنی ہے تو میں نے پہنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں بطور زینت انگوٹھی استعمال نہیں کی، بطور ضرورت کی ہے۔ یہ آج کل کے نوجوان ہیں نا، انہوں نے گھڑی پہنی ہوتی ہے، وہ بڑی میٹل کی بہت بڑی بڑی گھڑیاں ہاتھ کے اوپر باندھی ہوتی ہیں، اور الا ماشاءاللہ اکثریت جو یہ بڑی بڑی گھڑیاں ہاتھوں پہ پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے ٹائم پوچھو تو گھڑی بند ہوتی ہے، چل کوئی نہیں رہی ہوتی، اور یعنی بطور زینت پہن کے بیٹھے ہیں، ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کی ایک مثال، ایک عام بندہ، میں نے پہنی ہوئی ہے تو زینت نہیں ہے، مجھے ضرورت ہے، ہر وقت میں نے ٹائم دیکھنا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور زینت نہیں پہنا، حضور نے بطور ضرورت پہنا ہے کہ آپ نے مہر لگانی ہوتی تھی، اس لیے انگوٹھی حضور نے پہنی ہے۔ تو پہن سکتے ہیں مگر حضور کی سنت سمجھ کے نہ پہنے۔ پتھروں کے خواص ہوں گے، یہ طب کے اندر چیزیں بیان ہوتی ہیں، مگر حضور نے اس کے متعلق کوئی فرمان نہیں بیان فرمایا۔